کو بتائیں کہ بڑھتی مہنگائی عام آدمی کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگی۔ شہری کہتے ہیں حکومت غریب کا کچھ نہیں سوچ رہی، گزارا کرنا مشکل ہو چکا، حکومت مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے۔ بڑھتی مہنگائی سے عام شہری بھی شدید متاثر ہونے لگے۔ مہنگائی کی دن بدن بڑھتی شرح سے پریشان شہری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے بعد اس حکومت سے عوام کی اچھی امیدیں وابستہ تھی، مگر مہنگائی پر کنٹرول نہیں ہوا، عام آدمی کا گزارا کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ گورنمنٹ جب سے تبدیل ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی حکومت گئی ہے اور نون لیگ آئی ہے، لوگوں نے سوچا تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا، مگر یہ ان کا پہلے سے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ گھی کو دیکھ لیں، وہ 600 کے اوپر چلا گیا ہے، پیٹرول ہے ایک ہفتے میں 60 روپے سے بڑھ چکا ہے۔ کل ان کا جو بجٹ آیا ہے اس کے بھی آپ دیکھ لیں کہ خد و خال کیا ہے، کیسا معاملات بنیں گے۔ غریب آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے جی۔ مہنگائی کی وجہ سے غریب طبقہ شدید پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ گھی، آٹا، چینی، پیٹرول ہر چیز پہنچ سے باہر ہو چکی ہے۔ غریب کے لیے ادویات خریدنا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے۔ حکومت سے مطالبہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے۔ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ گھی جو ان سے 600 کے اوپر چلے گیا، 210 روپے لیٹر تیل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور آٹا جو ان سے اب 90 روپے کلو ہے، ٹھیک ہے، اور دوائیاں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ کیمرہ مین عقیل نکاش کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد میں اعلانی اور غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے۔ حاجی آباد، اقبال کالونی اور گلستان کالونی میں 14 گھنٹے کی بجلی بندش، شہری چکرا کر رہ گئے۔ فیصل آباد میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ گزشتہ شام آندھی چلنے اور ٹرانسفارمر غیر فعال ہونے سے حاجی آباد، گلستان کالونی، اقبال ٹاؤن میں بجلی 12 گھنٹے غائب رہی، جس نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ جی بہت زیادہ پریشانی ہے، کاروبار پہلے ہی جو ہے وہ نہیں ہے، اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے، 2-3 گھنٹے لائٹ ہے نہیں۔ کاروبار اس وجہ سے بہت متاثر ہے، اور یہ آندھی کی وجہ سے تو بہت زیادہ جو ہے وہ ٹرانسفارم وغیرہ جو ہے ہمارے ڈیمیج ہوئے ہیں، اور حال آپ کے سامنے۔ فیسکو کی ڈیمانڈ 3350 میگا واٹ جبکہ سپلائی 2800 میگا واٹ ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ کاروباری اوقات میں لوڈ شیڈنگ کم کی جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، بس ٹرانسفارم فون کرتے ہیں تو یہی آگے سے جواب موصول ہوتا ہے کہ جی آ رہے ہیں، کوئی آنے کا سبب نہیں ہے۔ 10-10 12-12 گھنٹے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار میں بڑی مشکلات ہیں۔ بڑھتی لوڈ شیڈنگ سے کاروبار میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ کیمرہ مین وحید کے ساتھ ارسلان تورانی، سٹی 41، فیصل آباد۔ اب آپ کو بتائیں کہ جنگ سے تبدیل ہونے والے ڈی پی او حسن اسد الوی کے الوداعی تقریب میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ قمر سلطان، ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان سمیت پولیس افسران اور معارف سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء کی جانب سے سابق ڈی پی او حسن اسد الوی کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس قسم کا پروگرام ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ ہم تھوڑی سی پرائیویٹ انٹیمیٹ سی گیدرنگ ہوگی، لیکن میں آج آپ سب لوگوں کو جب میں دیکھ رہا ہوں، اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو، تو میری بڑی کوئی ملے جلے سے تاثرات ہیں۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر بھی ادا کرتا ہوں، خوشی بھی ہے کہ میں جب جا رہا ہوں تو کوئی یہ جو ٹینیور میرا ہے وہ بڑی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اختتام پذیر ہوا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جب میں آپ لوگوں کا دیکھتا ہوں یہاں پر آج، تو مجھے اب یہ بھی احساس ہو رہا ہے کہ اب جس طرح ہمارا روز کا ملنا جلنا تھا یا کوآرڈینیشن تھی، جس طرح سر کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، بار کے ساتھ، تازہ تنظیموں کے ساتھ، اپنے آفیسرز جو ہمارے ساتھ سسٹر ایجنسیز والے ہیں، اب میرے خیال میں ان کے ساتھ وہ انٹریکشن اس طرح نہیں ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا، تو یہ ایک چیز، ایک خلش سی رہ جائے گی۔ لیکن جیسے ابھی میرے سے پہلے آنے والے لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری سروس کا حصہ ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے ہمارے آفیسرز کے لیے۔ میں آج صبح بھی یہ بات کر رہا تھا، دو چیزیں ہمارا اثاثہ ہوتی ہیں سرکاری افسران کے لیے۔ نمبر ایک کہ وہ یادیں کیا چھوڑ کے جاتے ہیں، اور نمبر دو کہ وہ جو تعلقات بناتے ہیں وہ کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جو میں یادیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جھنگ میں، یا یہاں سے میں جو یادیں لے کے جا رہا ہوں، اور جو میں یہاں سے دوست اور تعلق میں بنا کے جا رہا ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے اس قسم کے دوست یہاں پہ ملے۔ میرے لیے جو یہاں پہ آپ لوگوں نے الفاظ ادا کیے، میں سمجھتا ہوں کہ میری ایک ادنا سی کوشش تھی، لیکن یہ کہنا کہ جی کہ ساری چیزیں جو جھنگ میں اس میں جو اچھی ہوئی ہیں وہ صرف میرا کمال تھا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے۔
اس میں میری یہ ٹیم جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے یہ میری اس ہماری کاوش میں اتنے ہی حصے دار ہیں جتنا کہ میں ہوں. میں اس میں یہ کہنا کہ جی کہ صرف ڈی پی او کا کام تھا یا صرف ایک ایس ایچ او یا ہمارے ڈی ایس پی ایس پی ہیں میرے جو اسٹاف آفیسرز ہیں یہ ان کا کمال تھا کسی ایک کا تو نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے جتنی بھی ٹیم کے ممبرز ہیں میرے دفتر سے لے کر میرے جو فیلڈ کے اندر جو اسٹاف لگا ہوا تھا ان سب نے میرے ساتھ کوشش کی ہے. میں نے جو ان کو گائیڈ لائنز دینے کی کوشش کی, جو ہمیں گائیڈ لائنز ملی آئی جی صاحب کی طرف سے اور آر پی او صاحب کی طرف سے, انہوں نے اس پہ جتنا بھی کوشش کی ہے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ کام کیا. اور اسی موقع پہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری جو نوکری ہے, عثمان نے ذکر کیا, بڑی مشکل نوکری ہے کہ ہم لوگ ہمارے پاس دو پارٹیاں آتی ہیں, ایک کے حق میں فیصلہ ہونا ہوتا ہے, ایک کے حق میں فیصلہ نہیں ہونا ہوتا. تو جو نہیں ہوتا وہ تھوڑا ہمارے سے اس کو ناراضگی بھی رہتی ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ بتاؤں کہ اس نوکری کا جو جس محکمے سے ہمارا تعلق ہے, یہاں پہ جنت اور دوزخ کمانے کا بہت آسان سا طریقہ ہے. فوراً آپ کو جنت بھی مل جاتی ہے, دوزخ بھی مل جاتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمارے پاس جو لوگ آئیں, جو شہری آئے, اس کو ہم فوری ریلیف, اس کو اگر ہم انصاف دے سکتے ہیں, کسی کمزور کی ہم آواز بن سکتے ہیں, کسی کے ساتھ ناانصافی ہے اس کو ہم اس کا حق دلا سکتے ہیں, تو میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی. میں اکثر جب ہمارے یہاں پہ ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, چاہے وہ مسجد جمعے کی نماز کی ڈیوٹی ہو یا محرم کی ہو, میں ہمیشہ اپنے آفیسر سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس نیت سے ڈیوٹی کریں گے کہ جی کہ سینئر افسر اگر ہم نہیں آئے تو سینئر افسر ہماری سرزنش کرے گا, ہمارا ڈی پی او ہمیں بلا کر ہماری نوکری کاٹ دے گا, تو وہی ڈیوٹی آپ کے لیے ایک امتحان بن جاتی ہے. لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہو کہ جی کہ میری اس ڈیوٹی کی وجہ سے نمازی آ کے بخیریت اپنی نماز ادا کر کے واپس اپنے گھر کو جائیں گے, یا صبح جو گھر سے نکلا ہے شخص روٹی کمانے کے لیے وہ بحفاظت واپس اپنے پیاروں کے پاس شام کو آ جائے گا, تو وہی ڈیوٹی جو آپ نے ویسے بھی کرنی ہے وہ ایک عبادت کا درجہ بن جاتی ہے. تو اگر ہم اس نیت کے ساتھ کام کریں تو اس سے ہمارے دنیا کا بھی کام پورا ہو جاتا ہے اور ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جاتا ہے. میں ایک دفعہ پھر سے شکر گزار ہوں آپ تمام مہمانوں کا کہ آپ نے ٹائم نکالا, آپ آج لوگ آئے ہیں ادھر. میں اپنی ٹیم کا, اپنے جو اسٹاف ہے اور میں اپنے ایس پی کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ جی انہوں نے آج اتنا فنکشن ارینج کیا. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اگر آگے بھی انشاءاللہ میں جہاں پر بھی ہوا, اگر میں آپ کے لیے کوئی کام کر سکا, کوئی آپ کو میری ذات سے کوئی کام ہوا تو میں حاضر ہوں, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی نہ کسی موڑ. آگے بڑھ بات کریں, وفاقی حکومت نے بجٹ پیش کر دیا. صوبائی حکومت کل بجٹ پیش کرے گی. لیگی رہنماؤں نے اسے معقول بجٹ قرار دے دیا اور کہا اس سے مہنگائی کم کرنے میں مدد ملے گی. مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے. جی عبد الرحمان, بتائیے گا. بات کریں بجٹ کے حوالے سے, وفاقی بجٹ پیش کیا جا چکا ہے, صوبے کا بجٹ پیش ہونے والا ہے, اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما کیا کہتے ہیں. رانا احسان افضل ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب بتائیے گا کیسا بجٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے اور جس طرح کے چیلنجز ہیں, خاص کر کے آپ کو جو میکرو اکنامک انسٹیبلٹی کے چیلنجز ہیں, جو ڈالر کی شارٹیج ہے, اس کے اندر یہ جو بجٹ ہے اس سے بہتر بجٹ نہیں دیا جا سکتا تھا, جس میں سارا جو فوکس ہے وہ امیر طبقے کو ٹیکس کرنے کا ہے. بینکنگ سیکٹر جس طرح ٹیکس کیا جا رہا ہے, جس طرح جو پراپرٹی اونرز ہیں جن کے پاس زیادہ پراپرٹیز ہیں وہاں ٹیکس کا فوکس کیا جا رہا ہے. ریٹیل سیکٹر کو جو ہے فکس ٹیکس میں لایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو ریلیف دی جا رہی ہے. جس طرح 6 لاکھ سے 6 لاکھ کا جو سلیب تھا ٹیکس فری, اس کو 12 لاکھ کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو فوکس ہے وہ سبسڈیز پہ ہے, جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس طرف فوکس کیا گیا ہے کہ عوام کو ڈائریکٹ سبسڈیز دی جائیں, ریلیف دی جائیں. اسی طرح جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کی مد میں جو 2000 روپے ماہانہ جو گھرانوں کا ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش رہی ہے کہ جو بوجھ ہے ٹیکسز کا وہ ایک عام آدمی پہ نہ پڑے, اور جو صاحب حیثیت ہیں یا جن کی زیادہ انکم ہے
اس طرف جو ہے وہ رجحان رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر یہ ایک ایسا بجٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے جو ملک کی معیشت کو استحکامت دے گا, سنبھالا دے گا, اور جس دیوالیے پن کی طرف ہمیں پی ٹی آئی لے کے جا رہی تھی اس سے ریورس کر کے معیشت کی جو ہے وہ ایک دیکھیں گروتھ کا ٹارگٹ بھی جو ہم نے دیا 5% دیا, وہ کم دیا کیونکہ اکانومی جو ہے اس کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. پہلے جو گروتھ ہم نے دیکھی پچھلے سال میں اس سے معیشت کے اندر آپ کے جو قرضے جتنے بڑھ گئے, جتنا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا, جتنا آپ کا جو ہے وہ فسکل خسارے بڑھ گئے, تو ان سب چیزوں کو ہم قابو کریں گے اس سال میں اور ملک کی معیشت کو استحکام دیں گے اس بجٹ کے ذریعے. جی, اس حوالے سے لیگی رہنما رانا احسان افضل خان کی جانب سے. جی بہت شکریہ عبدالرحمان, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. جڑاوالا کی معروف سیاسی شخصیت چودھری نعیم ایڈوکیٹ انتقال کر گئے. نماز جنازہ صبح 8 بجے ان کے آبائی گاؤں 562 گاف بیس ظفروال ننکانہ روڈ میں ادا کی جائے گی. مرحوم چودھری نعیم سابق وفاقی وزیر قانون چودھری وسیع ظفر کے چچا زاد بھائی تھے. آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جڑاوالا کی معروف سیاسی شخصیت چودھری نعیم ایڈوکیٹ انتقال کر گئے. نماز جنازہ صبح 8 بجے ان کے آبائی گاؤں 562 گاف بیس ظفروال ننکانہ روڈ میں ادا کی جائے گی. مرحوم چودھری نعیم سابق وفاقی وزیر قانون چودھری وسیع ظفر کے چچا زاد بھائی تھے. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایف بی آر ملازمین محکمانہ قوانین کے خلاف ورزی کرنے لگے. قومی خزانے سے تنخواہیں وصول کرنے والے ملازمین نجی ٹیکس پر پریکٹس کرنے لگے. ایف بی آر ہیڈ کوارٹر نے پریکٹس کرنے والے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کرنے کی ہدایت کر دی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عمیر عظمت. جی عمیر, بتائیے گا. ایف بی آر افسران اور ملازمین کے غیر قانونی طور پر نجی ٹیکس پریکٹس کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اور اس حوالے سے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ قانونی طور پر کسی بھی ایف بی آر ملازم کے نجی ٹیکس پریکٹس کرنے پر جو ہے وہ یا کنسلٹنسی فراہم کرنے پر پابندی عائد ہے. مگر اس حوالے سے یہ معاملہ سامنے آیا کہ قومی خزانے سے بھاری تنخواہیں وصول کرنے والے ملازمین دفتری اوقات کار کے دوران ہی نجی ٹیکس پریکٹس کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ متعلقہ ٹیکس گزاروں کے ساتھ ساز باز ہو کر ٹیکسز کے معاملات میں بھی ہیر پھیر کرتے اور قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں, جس پر ابھی ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کی جانب سے ہدایات چیف کمشنرز کو جاری کی گئی ہیں کہ وہ اس پابندی پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں اور ایسے وہ تمام ملازمین اگر کوئی بھی نجی ٹیکس پریکٹس میں ملوث پایا گیا. بہت شکریہ عمیر, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ میاں داد فیبرکس کی نئی برانچ کا افتتاح جامع گلی چنیوٹ بازار میں کر دیا گیا ہے. چیئرمین سیلانی ویلفیئر مولانا بشیر فاروقی نے دعائے خیر کروائی. مزید بات کرتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل, آگاہ کیجیے گا. میاں داد فیبرکس کا فیصل آباد کے اندر ایک اور نئی شاخ کا آج افتتاح ہوا ہے جس میں چیئرمین سیلانی ویلفیئر کی جانب سے خصوصی دعا جو ہے وہ یہاں پر کی گئی ہے. چیئرمین سیلانی ویلفیئر میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہوں کیا کہتے ہیں. جی حضرت صاحب فرمائیے گا, کیا کہیں گے. میاں داد فیبرکس کا آج افتتاح ہوا ہے, خصوصی دعا کی گئی ہے آپ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میاں داد صاحب ہمارے محسنین میں شامل ہیں, سیلانی کے ٹرسٹی بھی ہیں. اس فیصل آباد میں جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ بھی ہیں اور ہمارے پورے شہر میں جو چندہ باکس لگے ہوئے ہیں, چیریٹی باکس, اس کے بھی ہیڈ ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے تو میں تو جانا چاہیے تھا. بڑا عظیم کام ہے. دیکھیں تاجر جو ہے یہ خود اپنا گھر ہی چلاتا, اس سے کئی اور گھر چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تجارت کے 10 رزق کے 10 حصے ہیں, اس میں سے 9 حصے تو تجارت کے ہیں. تو بہرحال یہ کہ مبارک ہو ان کو, اللہ نظر بد سے بچائے. اور میں چاہتا ہوں کہ کاروبار بڑھے, لوگوں کو جاب ملے اور لوگوں کی زندگی آسان ہو. بہت شکریہ. جی بالکل, یہ بات آپ نے سنی. سی او فیبرک میاں داد فیبرکس میرے ساتھ موجود ہیں. جی میاں داد صاحب, آپ فرمائیے کہ کیا کہیں گے. آج مولانا صاحب خود یہاں پر تشریف فرما ہیں اور کیا کہتے ہیں آج کے, کیسے محسوس کریں. الحمدللہ, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں کہ ہمارے حضرت صاحب یہاں پہ آئیں اور یہ بابرکت ان کے جو قدم مبارک ہیں یہاں پہ آئیں. اس سے انشاءاللہ تعالی ہماری جو کوالٹی ہے ہم نے اس پہ ہی نظر رکھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمارے اس کاروبار میں ہمارے ساتھ پارٹنر ہے. تو جس کاروبار میں اللہ تعالی پارٹنر ہوں اور ہمارے حضرت صاحب کی سرپرستی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوالٹی اور عزت ہر چیز اس میں شامل ہو جائے گی. انشاءاللہ تعالی کوالٹی کے ساتھ ساتھ
हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो कारोबार है इसमें ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की बहुत शुक्रिया फजील अहमद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।